السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے کیوں نکالا گیا اور جنت میں جب داخل کیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ کیوں نکالا گیا، یہ قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ پیج ساتھ میں شیئر کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ حوالے بھی دیکھ سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ حوالے بکس وغیرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی سورت کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکیں اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ تو آج کا ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیات ہے، یہ اردو ترجمہ میں ساتھ پڑھتا ہوں، یہ عربی لکھی ہوئی ہے، میں اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ یہاں سے پھر سن لیں، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس کا مطلب یہ ہے مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی 70 کی چیزیں شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی 70 کی چیزیں کھل گئی، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکار کے کہا، میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور جیتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں یہ بھی اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں مرنا، اور اسی میں قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کی آیات ہے یہ۔ آگے دوسری آیت میں سورۃ البقرہ کی ہے، اس میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین مختلف آراء دیتے ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وحید بن منیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت کہا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں،
یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا، اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتے، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا۔ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوی یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور احادیث نبوی کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد بارک تعالی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں جنت کا عمومی معنی نہیں دیتا بلکہ عہد ذہنی یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارہ کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد ہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت الماوی۔ جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ نے فرمایا آپ نے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکالا، اور دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیجئے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہاری والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوی ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، تاہم اس سے استدلال پر تنقید کی گنجائش نہیں۔ یہ حوالے ہیں بکس کے جو اوپر ہم نے پڑھا ابھی تک، ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کتابوں میں۔ تو دوسرے علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا مکلف کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکال بھی دیے گئے، نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوی نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا رہے اس کے بارے میں دو آرائیں ہیں۔ وہ جنت الخلد ہے، وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ ان کے لیے تیار کی اور ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، اس لیے کہ جنت الخلد دار الامتحان نہیں دار الجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نیچے اتارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت سے منع فرمایا تھا، دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں، اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دے جانے کے بعد کا ہے۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقینی بات یہ ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا اخرجوا منہا مذءوما مدحورا، نکل جاؤ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، سورہ اعراف۔ اور فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس سے اتر جاؤ تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے، سورہ اعراف۔ اور فرمایا اگلی سورہ میں فاخرج منہا فانک رجیم، سو اس سے نکل جاؤ کیونکہ تو مردود ہے، سورہ الزمر۔
ان آیات میں منہا اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے جو مطلب بھی لیا جائے بہرحال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا، ورنہ نہ وہاں رہ سکتے تھے اور نہ اس کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا آیت کا ظہور مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے اور انہیں مخاطب کر کے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ کا یہ آیت ہے۔ اگلی آیت میں اور کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلہما بغرور، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں ہوں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو مسیت کی طرف کھینچ ہی لایا۔ سورہ اعراف۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جنت میں سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا آسمان کے نیچے سے آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو، واللہ عالم۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت ہی مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دھوکے کی جگہ میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی نعمت راحت سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا، وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اس کے اچھے ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگتا تاکہ ان کے 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم نہ فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے۔ انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی، جیسے کہ ارشاد بارک تعالیٰ ہے وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ اعراف۔ اور ایک آیت میں ارشاد ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ۔ یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ ایسی حکمت حاصل ہو جائے گی آپ کو جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بیعت محض دھوکے کے فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن یہ ہے کہ یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے، فرمان الہی ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو مصیبت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا تو ان کی 70 چیزیں کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور 70 چھپانے لگے۔ سورہ اعراف۔ آگے پھر فرمایا، دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ یہ مختلف آیات میں بار بار ذکر ہے، اس کے حوالے دیے گئے ہیں۔ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تن باندھ بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ وحی بن منیبہ رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی فرمایا، ان کا لباس نور تھا جس نے پردے کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے جس میں تحریف ہوئی اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اس وجہ سے تورات کے ترجمے میں بہت سے لفظی اور معنی غلطیاں واقع ہوگی۔ قرآن عظیم نے واضح کیا کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا۔ ارشاد ربانی ہے، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ بہشت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنے پر چپکانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں یہ تخصیص نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا کہ مگر وہ اسے بھول گیا اور ہم نے صبر و ثابت نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکال دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائشیں ہوں گی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور کہا، آدم، بلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئی اور اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گیا۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اٹھو، نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے وہ گمراہ نہ ہوگا۔
وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اس سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسے ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو تو نے ان کو بلا دیا، اس طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تم سب بحث سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ سورہ اعراف۔ یہ ارشاد آدم، حوا اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سام بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ، جب